بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلخیص دروس القرآن، مطالب الفرقان، سورہ آل عمران، آیت نمبر 181۔ تفسیر القرآن بالقرآن از علامہ غلام احمد پرویز صاحب۔ اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھاردواج۔ نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ آیت نمبر 181۔ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق۔ اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا اللہ فقیر و محتاج ہے، تبھی تو محتاجوں کے لیے مال و دولت طلب کرتا ہے، اور بذم باطل اپنے متعلق کہتے ہیں کہ ہم غنی ہیں۔ ہم ان کی ایک ایک بات کو لکھ رہے ہیں۔ اس سے قبل اس نظام کی طرف دعوت دینے والے انبیاء کی تکذیب اور قتل کے ناحق درپے ہو گئے، وہ بھی ان کے نامۂ اعمال میں ثبت ہے۔ جب فیصلہ کی گھڑی آئے گی تو ہم ان سے کہیں گے لو اب عذاب جہنم کا مزہ چکھو۔ انبیاء کے قتل کے درپے ہو جانے کا جرم یہود کا ہے، اس لیے لگتا ہے کہ اللہ کو فقیر بھی یہودیوں نے کہا ہوگا۔ آیت نمبر 182۔ ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد۔ یہ عذاب جہنم نتیجہ ہوگا ان کے اپنے اعمال کا، اور خدا کا قانون مکافات بندوں کو سزا دینے میں ذرا بھی ظلم و زیادتی نہیں کرتا۔ قومیں اپنے ہاتھوں ساختہ قوانین کے تحت تشکیل شدہ نظام کی وجہ سے تباہ ہوا کرتی ہیں۔ خدا کسی پر ظلم نہیں کیا کرتا، اس لیے ان چیزوں کو خدا کی طرف منسوب کر دینا قرآن کی تعلیم کے یکسر خلاف ہے۔ آیت نمبر 183۔ الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين۔ یہ یہودی کہتے ہیں اللہ نے ہم سے عہد لے رکھا ہے کہ تم کسی رسول پر ایمان نہ لانا جب تک وہ تمہارے پاس سوگندی قربانی کا حکم نہ لائے جسے کھانے کے لیے آسمان سے آگ اترے۔ یہ سب ان کی من گھڑت باتیں ہیں۔ ان سے کہو اگر تمہارا اعتراض یہی ہے تو بتاؤ مجھ سے پہلے تمہاری طرف بہت سے رسول آئے جو اپنے ساتھ واضح دلائل لائے، اور بقول تمہارے انہوں نے سوگندی قربانی کا حکم بھی دیا، تو تم ان پر ایمان لانے کی بجائے ان کی تخریب اور قتل کے درپے کیوں ہوتے رہے؟ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو اس بات کا جواب دو۔ آیت نمبر 184۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ سو اے رسول اگر یہ لوگ تیری تکذیب کرتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں، تم سے پہلے بھی رسولوں کی اسی طرح تکذیب ہوتی رہی ہے۔ وہ واضح دلائل، آسمانی صحیفے یعنی انسانی عقل کو روشنی بخشنے والے قوانین لائے تھے۔ بینات، الزبر، الکتاب اور تکذیب رسل کا مفہوم۔ اس آیت میں بینات، الزبر اور الکتاب الفاظ آئے ہیں۔ یہ تینوں الگ الگ نہیں بلکہ وحی کے ہی تعارفات ہیں۔ بینات واضح دلائل کو کہتے ہیں، اور واضح ہونا وحی کی بنیادی خصوصیت ہے۔ وحی کے احکامات و قوانین کو الکتاب کہا گیا ہے۔ زبور جلی حروف میں لکھی ہوئی کتاب کو کہتے ہیں۔
اس معنی کی روح سے خدا کی ہر کتاب الزبر ہے۔ تکذیب رسل، تمام انبیاء اور رسل مکارم اخلاق، پاکیزگی سیرت کے پیکر ہوتے تھے۔ دشمن تک ان کی پاکیزگی سیرت کی شہادت دیتے تھے۔ وہ قوم سے کہتے کہ جس روش پر تم ہو اس کا نتیجہ تباہی ہے، اور وہ جواب میں کہتے یہ غلط ہے، ہم پر کبھی تباہی نہیں آئے گی۔ یہ تھی تکذیب رسل، آیت نمبر 185۔ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ ہر ایک کو موت آنی ہے۔ اس دنیا میں جن اعمال کے نتائج سامنے نہیں آتے تو اخروی زندگی میں تو لازماً ان کا پورا نتیجہ سامنے آ کر رہتا ہے۔ اخروی زندگی میں جو تباہ کن عذاب سے اعمال کے نتیجہ میں بچا لیا گیا اور جنت کی خوشگوار زندگی کا مالک بنا دیا گیا تو در حقیقت وہ کامیاب رہا۔ اس کے برعکس جو شخص صرف دنیاوی زندگی کے مفاد کو مقصد حیات سمجھتا رہا تو وہ اپنے آپ کو بڑے دھوکے میں رکھے ہوئے ہے۔ آیت نمبر 186۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ نظام خداوندی کے مخالفین سے ٹکراؤ میں تم پر ایسی گردشیں آئیں گی جن میں تمہارے مال و جان بھی داؤ پر لگ جائیں گے، اور ان اہل کتاب اور مشرکین عرب سے بڑی ہی دل دکھا دینے والی باتیں سننی پڑیں گی۔ سو اگر تم نے ان مشکلات کا مقابلہ ثابت کرنے سے کیا اور قانون خداوندی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا تو یہ تمہارے بلند عزم کی دلیل اور بڑی ہمت کی بات ہوگی۔ آیت نمبر 187۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ اور یاد کرو جب اہل کتاب سے اللہ نے عہد لیا تھا کہ جو کچھ تمہیں نبی کی وضاحت سے بدریہ وحی دیا گیا ہے اسے چھپا کر نہ رکھنا، اس کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرنا، لیکن وہ وحی کی تعلیم کو پس پشت ڈال کر اپنی خود ساختہ شریعت پر عمل کرنے لگے۔ خود ساختہ شریعت سے دنیاوی مفاد تو حاصل ہوتے ہیں لیکن وہ مفادات وحی کی تعلیم سے حقیر تر ہوتے ہیں۔ کیا ہی بری ہے وہ چیز مفادات عاجلہ جسے وہ وحی کی تعلیم پر ترجیح دے رہے ہیں۔ یہ انسان کی اپنی روش ہے کہ جب اور جہاں دین کو ذریعہ باش بنایا جائے گا کتمان حق ہوگا، یعنی حق کو چھپایا جائے گا۔ مذہبی پیشوائیت کی دکانداری خارج از قرآن مواد سے چمکتی ہے۔ خدا کی کتاب کا براہ راست تعلق خدا کے بندوں کے ساتھ ہے، اس لیے درمیان میں مذہبی پیشوائیت کا طبقہ خلاف دین ہے۔ یوں ہی یہ طبقہ درمیان میں آتا ہے دین مذہب میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور پھر یہ طبقہ مذہب کو ذریعہ معاش بنا لیتا ہے، اور جب کوئی چیز ذریعہ معاش بن جائے تو سیدھی سی بات ہے کہ اصل دین کو چھپایا جائے گا، اس کی جگہ مصنوعی چیزیں پیش کی جائیں گی۔ یہ تجارت چلتی اسی طرح سے ہے کہ اصلی شے مارکیٹ میں آنے نہ دی جائے اور ہر مصنوعی چیز کو اصلی کہہ کر پیش کیا جائے۔ کہا فَبِئْسَ مَا یشترون، سورۃ 3 آیت 187۔ کتنی بری تجارت ہے جو یہ کرتے ہیں۔ کہا یہ کیا ہے کہ تم نے خدا کی کتاب کو چھپایا
دیگر مقامات میں کہا کہ تم نے خدا کی کتاب میں تحریف کی۔ بہرحال اس آیت میں چھپانے کی بات کی گئی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے کتاب اللہ کو تو پس پشت ڈالا اور روایات کی روح سے ساری چیزوں کو دین بنا کے پیش کیا اور اپنی دکانداری چمکائی۔ جو آج کہے کہ اصل دین صرف قرآن کے اندر ہے تو اس پر کفر کے فتوے لگتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں اسلامی نظام، اسلامی قوانین، اسلامی ضابطہ کے الفاظ زبانوں پر ہوتے ہیں، لیکن کوئی قرآنی نظام، قرآنی قوانین اور قرآنی ضابطۂ حیات نہیں کہتا۔ قرآنی کہنے سے دکانداری کی گنجائش نہیں نکلتی، جبکہ اسلامی کہنے سے روایات، احادیث، فقہ، تفسیر اور باطنی معنی کی گنجائش نکل آتی ہے۔ جب آخری اتھارٹی قرآن نہ رہے تو پھر بہت سی اتھارٹیز نمودار ہو جاتی ہیں جن کو اسلام کے نام پر فروخت کیا جاتا ہے۔ جب تک امت میں صرف قرآن اتھارٹی رہا کوئی فرقہ پیدا نہیں ہوا۔ قرآن کے الفاظ کی حفاظت کا ذمہ خدا نے لیا ہوا ہے، اس لیے الفاظ میں تو تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ مذہبی پیشوائیت نے کیا یہ کہ روایات و احادیث کی روح سے قرآن کے الفاظ کے معنی و مفہوم بدل دیے۔ اب اسلامی وہ ہے جو مذہبی پیشوائیت روایات و احادیث کو فقہ کی روح سے بتاتی ہے۔ آیت نمبر 188۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ مذہبی پیشوائیت وحی کی تعلیم کو پس پشت ڈال کر اپنے ان کرتوتوں پر بہت خوش ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جو باتیں وہ لوگ ان سے کہتے ہیں مگر وہ خود ان پر عمل نہیں کرتے، خالی واعظ کرنے پر ان کی تعریف کی جائے۔ ان کو عذاب سے بری نہ سمجھو، ان لوگوں کی تباہی بڑی دردناک ہوگی۔ زبان سے تعمیری بات کہنا اور کہنے کے مطابق عمل کرنا قابل ستائش ہے، نہ کہ صرف واعظ کرنا۔ یہ جتنے بھی مذہبی رہنما ہوں یا سیاسی لیڈر ہوں، جو بھی ذرا مقتدر ہو جاتا ہے، ہر ایک کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ یحبون ان یحمدوا بما لم یفعل، وہ چاہتے ہیں کہ ان کاموں کی وجہ سے ان کی تعریف کی جائے جو وہ کہتے ہیں لیکن کرتے نہیں۔ ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، سورۃ 3 آیت 188۔ یہ قطعاً گمان نہ کرو کہ اس روش سے یہ قوم عذاب سے چھوٹ جائے گی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، سورۃ 3 آیت 188۔ ان لوگوں کے لیے بڑی دردناک تباہی ہے۔ اگر قوم یہ کرنے لگ جائے تو گرفت کون کرے؟ ایک فرد خلاف قانون کچھ کرے تو سپاہی پکڑ لے، اور اگر سارا معاشرہ ہی خلاف قانون کرنے لگ جائے تو پھر کیا ہو؟ ذہن میں یہ آتا ہے کہ پھر تو کوئی اوپر قوت ہی نہیں ہے جو پکڑ لے۔ کہا ہے نہیں، تم نہیں جانتے، اور جانتے بھی ہو تو اس حقیقت کو سامنے لانا نہیں چاہتے کہ اس کے اوپر ایک قوت ہے جس کا اقتدار پوری کائنات پر ہے۔ اس ربط کے ساتھ اگلی آیت ملاحظہ فرمائیں۔ آیت نمبر 199۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں اقتدار و اختیار خدا ہی کا کار فرما ہے۔ خدا نے ہر شے کے پیمانے بنائے ہوئے ہیں اور ان پر اس کا پورا کنٹرول ہے۔ پوری کائنات انسانی اعمال کو نتیجہ خیز کرنے میں مصروف عمل ہے۔ قرآن کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک بات جہاں وہ کہتا ہے، دوسرے مقام پہ دیکھیے کہ اس کی تفسیر کن الفاظ میں آئی ہے۔ یہاں کہا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سورۃ 3 آیت 199۔ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں اقتدار و اختیار خدا ہی کا کار فرما ہے، اور دوسرے مقام پہ ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، آیت سورہ 53 آیت نمبر 31۔ اس سلسلہ کائنات کو اس لیے قوانین کے زنجیروں میں جکڑ کر میں عمل رکھا ہوا ہے کہ کسی کا کوئی عمل
بلا نتیجہ نہ رہنے پائے، یعنی تعمیری عمل کا تعمیری نتیجہ اور غلط اعمال کا نقصان دہ تقریبی نتیجہ مرتب ہو کر رہے۔ لہٰذا کوئی قوم یہ نہ سمجھ لے کہ اگر ہم سب نے مل کر ایک غلط روش اختیار کر لی ہے تو اب ہم سے کوئی مواخذہ ہی نہیں کر سکتا۔ نیز ملاحظہ فرمائے سورہ 53 آیت نمبر 31، سورہ 34 آیات 3، 4 اور سورہ 4 آیت نمبر 10، آیت نمبر 190۔ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب۔ بے شک جو لوگ عقل و بصیرت سے کام لیں تو ان کے لیے کائنات کی بستیوں اور بلندیوں کی پیدائش اور رات دن کی گردش میں قوانین خداوندی کی محکمیت اور ہمہ گیری کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ قرآن اپنی کوئی بات بھی عقیدے کے طور پر نہیں منواتا۔ اولل الالباب میں مومن و کافر سب آ جاتے ہیں، کیونکہ عقل تو سب کو دی ہوئی ہے۔ تو قرآن عقل و فکر کے چراغ گل کرنے کے لیے نہیں کہتا، وہ کہتا ہے کہ ہمارے قوانین پر غور و فکر کرو، عقل مطمئن ہو تو تسلیم کرو۔ آیت نمبر 191۔ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ اولل الالباب وہ ہیں جو زندگی کے ہر گوشے میں کھڑے بیٹھے لیٹے حیران قوانین خداوندی کو اطاعت کے لیے اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہیں اور کائنات کی تخلیقی ترتیب اندازے پیدائش پر غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ وہ غور و فکر کے بعد پکار اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے نشو و نما دینے والے، تو نے اس کائنات کو اب سو بیکار پیدا نہیں کیا، تیری ذات اس سے بہت دور بہت بلند ہے کہ کوئی فضول کام کرے۔ تو ہمیں توفیق عطا فرما کے اشیاء کائنات سے تیرے قوانین کے مطابق فائدہ اٹھائیں اور اس طرح تباہ کن عذاب کی زندگی سے محفوظ رہیں۔ ذکر الہی تخلیق کائنات پر غور و فکر کرنے کا نام ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، سورہ 3 آیت 191۔ عام الفاظ میں ترجمہ تو یہی آئے گا کہ وہ لوگ جو کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ کھڑے بیٹھے لیٹے ذکر کو کہہ دیا گیا کہ یہ تسبیح پھیرنا ہے یا اللہ کی ضربیں قلب پر لگانا ہے، لیکن قرآن فریب میں نہیں رہنے دیتا۔ کہا کہ ذکر الہی یہ ہے کہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، سورہ 3 آیت 191۔ وہ اس سلسلہ کائنات کی تخلیق میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں، اور یہ ذکر وہ چیز ہے جو کھڑے بیٹھے لیٹے یعنی ہر وقت ہو سکتا ہے۔ ارباب فکر کسی وقت بھی فکر سے خالی نہیں ہوتے، وہ سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ انہی کو یذکرون اللہ والے کہا ہے اور انہی کو اولل الالباب کہا ہے۔ ان کے غور و فکر کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، سورہ 3 آیت نمبر 91۔ وہ اپنے غور و فکر کے نتیجے کو دیکھ کر بے اختیار پکار اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے نشو و نما دینے والے، تو نے کائنات کی کسی چیز کو باطل یا بیکار پیدا نہیں کیا ہے اور نہ ہی تخریبی نتائج کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایسے لوگ اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جو کائنات کی اس حقیقت سے واقف ہو جاتے ہیں کہ کائنات کا سلسلہ اس لیے سرگرم عمل ہے کہ کسی کا کوئی کام بلا نتیجہ نہ رہنے پائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عمل دنیا پہ ثابت کر دیتے ہیں کہ یہاں کائنات کی کوئی شے نہ بیکار ہے، نہ رائے گاں ہے، نہ بے معنی ہے، نہ بے مقصد ہے، نہ بے سود ہے اور نہ تخریبی نتائج کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ بیکار، رائے گاں، بے معنی، بے مقصد، بے سود بھی باطل کے معنی ہیں۔ آگے ہے سبحانہ کا، سورہ 3 آیت 191۔ تو اس سے بہت دور ہے کہ کوئی شے باطل پیدا کر دے، یہ تیری شایان شان نہیں ہے، یعنی تو اس سے بڑا بلند ہے کہ تو باطل چیزیں پیدا کرتا رہے۔
اگر ہم نے کائنات کو باطل سمجھ لیا تو ہماری تمام امیدوں کی کھیتیاں جلس جائیں گی۔ کائنات سے متعلق باطل تصور رکھنے سے جو تباہیاں آتی ہیں ان سے ہمیں بچا۔ اس کے لیے کہا فقنا عذاب النار، سورۃ 3 آیت 191۔ بچا ہمیں عذاب نار سے، آیت نمبر 192۔ ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار۔ اولی الالباب مزید پکارتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ان غور و فکر نہ کرنے والوں کی صحیح و عمل کی کھیتیاں جلس کر رہ جاتی ہیں اور وہ ذلت و خواری کی زندگی بسر کرتی ہیں، اور ایسی ذلت و خوار قوموں کا کوئی یار و مددگار نہیں ہوتا۔ دنیاوی زندگی میں النار کیا ہے اور اس میں داخل ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ ربنا انکا من تدخل النار، سورۃ 3 آیت 192۔ یہ النار کیا ہے اور النار میں داخل ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ قرآن نے خود ہی النار کی تشریح کر دی کہ فقط اخذیتہ، سورۃ 3 آیت 192۔ النار میں داخل ہونے والی قوم دنیا میں ذلیل و خوار ہو جاتی ہے، یعنی کائنات کی تکلیف پر غور و فکر نہ کرنے والی قوموں کے سارے اعمال جلس جاتے ہیں، ان کی کھیتیاں بہراور نہیں ہوتی۔ یہ ہے دنیا میں عذاب النار۔ ظاہر ہے اس سے وہی بچے گا جو کائنات پر غور و فکر کر کے تسخیر کائنات کرے گا اور تسخیر کائنات کے محاصل کو استعمال کر کے اپنی دنیاوی زندگی کو آسودہ بنائے گا، ورنہ بیکاری کے نامۂ اعمال میں عزت و وقار کے نام کی کوئی شے نہیں ہوتی۔ آج مسلم دنیا کی حالت اس آیت کی تشریح کر رہی ہے۔ کہا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، سورۃ 3 آیت 192۔ کائنات کے مقام کو اپنی جگہ نہ رکھنے والوں کی کوئی مدد نہیں کرتا۔ فریب میں نہ رہنا بھیک میں ٹکڑے دینے والے دوست نہیں ہوتے۔ آیت نمبر 193۔ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ان ارباب عقل و بصیرت کی پکار یہ بھی ہوتی ہے کہ اے ہمارے نشو و نما دینے والے، ہم نے ایک پکارنے والے کو ایمان کی دعوت دیتے ہوئے یہ کہتے سنا کہ آؤ اپنے نشو و نما دینے والے کے قانون کی صداقت کو تسلیم کرو۔ ہم نے اس دعوت پر لبیک کہا اور خدا کے قانون کی صداقت پر ایمان لے آئے۔ ان کی مزید آرزو یہ ہوتی ہے کہ اے ہمارے رب، ہم سے اگر بھول چوک ہو جائے تو اس کے مضر اثرات سے ہمیں محفوظ رکھنا، ہماری چھوٹی موٹی کوتاہیوں اور تدبیری ناہمواریوں کے مضر اثرات کو مٹاتے رہنا، اور ہمارا انجام ان لوگوں کی رفاقت میں کرنا جن کے سامنے زندگی کی وسعت اور خوشاد کی راہیں کھل چکی ہیں۔ آیت 194۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اولی الالباب کی دعا ہوتی ہے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے جن خوشگواریوں اور سرفرازیوں کا وعدہ کر رکھا ہے ان سے ہمیں بہرہ یاب کرنا، اور ایسا نہ کرنا کہ اعمال کے ظہور نتائج کے وقت ہم ذلیل و خوار ہو جائیں۔ ہمیں یقین ہے کہ تیرا ہر قانون صحیح نتیجہ مرتب کرتا رہتا ہے۔ لا تخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ دراصل وعدہ سے مراد خدا کے قوانین ہیں جو ہمیشہ ٹھیک نتیجہ مرتب کرتے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 195۔ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من
ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب۔ تو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ تم مرد و عورت ایک ہی نوع کے افراد ہو، لیکن ہمارے نظام کے قیام و بقا کی خاطر تمہیں ہجرت کرنا پڑے گی اور اپنے گھروں سے نکالا جائے گا اور بری طرح ستائے جاؤ گے اور لڑائیاں لڑنی پڑیں گی اور جانیں دینی پڑیں گی۔ لہذا جو نظام خداوندی کے قیام و بقا کے اس پروگرام میں پورا اتریں گے تو ان کے حسن عمل کی بدولت ان کی چھوٹی چھوٹی ناہمواریوں کو اللہ مٹا دے گا اور انہیں زندگی کی شادابیاں عطا ہوں گی جن پر کبھی افسردگی اور جزمندگی نہیں چھائے گی۔ یہ نوازشات اور عطیات خدا کی طرف سے ان کے اعمال کا بدلہ ہوں گے، اور بہترین بدلہ تو قوانین خداوندی کی روح سے ہی مل سکتا ہے۔ خدا کی طرف سے پکار کی قبولیت انسانی عمل سے مشروط ہے۔ سورہ الفاتحہ کی آیت 4 کے تحت دیکھیے دعا کی حقیقت۔ یہاں اس سورہ میں آیات 192 تا 194 میں ان اولو الالباب کی دعائیں ہیں جنہوں نے کہا تھا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، سورہ 3 آیت 191۔ اے ہمارے رب تو نے یہ کائنات اب سو بیکار پیدا نہیں کی۔ اب اس آیت میں کہا فاستجاب لہم ربہم، سورہ 3 آیت 195۔ ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی۔ دعا کے معنی مانگنا نہیں بلکہ پکارنا ہوتا ہے۔ آگے اسی آیت میں دعا کے مسئلے کو حل کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ قبولیت کے ساتھ ہی آگے کہا انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، سورہ 3 آیت 195۔ یاد رکھو ہم تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ہم تمیز نہیں کرتے۔ دعا کی قبولیت کے بعد خدا کے جواب نے بتا دیا کہ دعا یا پکار کے بعد آرام سے بیٹھ جانا نہیں ہوتا، قوانین خداوندی کے مطابق کام بھی کرنا ہوتا ہے۔ مرد اور عورت دونوں کے لیے لفظ عاملین، سورہ 3 آیت 195 میں آیا ہے، یعنی کام کرنے والے اور بالیاں۔ آگے بتایا کہ دعائیں کن کی قبول ہوتی ہیں۔ کہا فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقتلوا وقتلوا، سورہ 3 آیت 195۔ دعائیں ان کی پوری ہوتی ہیں جو اپنے مقصد کی تکمیل کی راہ میں تمام نسبتوں کو ترک کر دیتے ہیں۔ اگر گھر بار چھوڑنے کی نوبت آئے تو اسے بھی چھوڑ دیتے ہیں اور حق کی سربلندی کے لیے میدان جنگ میں بھی نکلاتے ہیں، اور وہاں قتل بھی کرتے ہیں اور قتل بھی ہوتے ہیں، اور زندہ فاتح و منصور بھی لوٹتے ہیں۔ عشق میں سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے۔ اپنے نصب العین کے حصول کے لیے جو انتہائی تڑپ ہے اس کا نام عشق ہے۔ اس کے لیے یعنی سب کچھ چھوڑ دینے کے لیے ہاجر، سورہ 3 آیت 195 میں آیا ہے۔ آگے ہے لا اکفرن عنہم سیئاتہم ولا ادخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار، سورہ 3 آیت 195۔ اس طرح عمل کرنے والوں کی چھوٹی بڑی ناہمواریاں ان کے حسن عمل کے زیادہ وزن کی وجہ سے دور ہو جاتی ہیں اور انہیں دنیا و آخرت میں زندگی کی شادابیاں عطا ہوتی ہیں جن پر کبھی افسردگی اور جزمندگی نہیں چھائے گی۔ آگے ہے ثوابا من عند اللہ، سورہ 3 آیت 195۔ دنیا و آخرت میں خوشگوار زندگی ان کا خدا کی طرف سے بدلہ ہے۔ قرآن حکیم کے نزدیک عورت کا مقام اور اہمیت۔ بعضکم من بعض، سورہ 3 آیت 195۔ جب ہم انسان کہتے ہیں تو اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہوتے ہیں۔ انسان کو قرآن نے اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ یہ ملائکہ کو سجدہ کرنے کے لیے کہے تو وہ اس کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ جب انسان کو یہ مقام دیا ہے تو یہ مقام صرف مردوں کے لیے تو مخصوص نہیں ہے۔ قرآن نے انسان یا بنی آدم کہا ہے تو اس کا اطلاق یکساں طور پر مرد اور عورت دونوں پہ ہوتا ہے۔
طبعی اعتبار سے تو بات اتنی سی ہے کہ فطرت نے جو فرائض ولادت طبعی طور پر عورت کے سپرد کیے ہیں ان کی وجہ سے عورت کچھ وقت کے لیے کام کاج کرنے سے معذور ہو جاتی ہے۔ مرد کو تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ اتنا اہم فریضہ سر انجام دے رہی ہے، کیونکہ کمانے کی ذمہ داری مرد پر ہے، اس لیے عورت مالی لحاظ سے مرد کی محتاج ہوتی ہے۔ صرف وضع حمل تک کے وقت کی بات نہیں ہے، اس کا تو بہت سا وقت بچے کی پرورش میں صرف ہو جاتا ہے، اور پرورش ہی نہیں ہے، اس میں تو تربیت بھی شامل ہے۔ امت تو بنتی ہی ماں کے آغوش میں ہے۔ اب جس ہستی نے ایک امت کی تشکیل کرنی ہے، آپ سوچئے تو صحیح کہ اس کے فرائض حیات کتنے زیادہ مقدس، کتنے بلند اور پاکیزہ ہو جاتے ہیں، لیکن محض اس لیے کہ اس کے پاس کمانے کا وقت نہیں ہوتا، اس لیے کمانے کے اعتبار سے عورت کو حقیر سمجھا جاتا ہے۔ ذکر او انثیٰ سورۃ 3 آیت 195 کے ساتھ بعضکم من بعض سورۃ 3 آیت 195 آیا ہے۔ بعضکم من بعض 3 لفظوں کا ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا، 2 چیزوں کا اس طرح سے آپس میں ایک دوسرے میں جذب ہو جانا کہ کوئی پہچان ہی نہ رہے کہ اس میں سے کون کون ہے۔ اس طرح ایک ہو جانے کے لیے عربی زبان میں بعضکم من بعض آتا ہے، یعنی جن میں کسی قسم کی کوئی تفریق و تمیز باقی نہ رہے۔ جہاں ہر قسم کے امتیازات مٹ جائیں، ایک ہو جائے، وہاں عرب یہ 3 لفظ بعضکم من بعض استعمال کیا کرتے تھے۔ معاشرتی زندگی میں بعضکم من بعض سورۃ 3 آیت 195 کے الفاظ مفہوم کے اعتبار سے مرد اور عورت کی گہری باہمی رفاقت کی نوعیت کو بیان کرتے ہیں۔ عورت کو قابل نفرت قرار دینا تو بہت دور کی بات ہے، انسان ہونے کی جہت سے انسان مرد و عورت بعضکم من بعض، تم تو ایک ہی ہو، تم دونوں میں کوئی فرق نہیں، یعنی تم تو ایک ہی نوع کے 2 فرد ہو۔ یہ بڑی عظیم چیز ہے جو قرآن کریم نے اس مقام پر کہی ہے۔ قرآن نے جو خصوصیات مردوں کی بیان کی ہیں وہی عورتوں کی بھی بیان کی ہیں۔ سورۃ الاحزاب میں مرد اور عورت کو ساتھ ساتھ چلاتے ہوئے یکساں خصوصیات بیان کی ہیں۔ سورۃ 33 آیت 35 جو احادیث عورتوں کو مردوں سے کم تر بتاتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا درست نہیں ہے۔ زیر غور آیت میں دونوں مرد و عورتیں شریک ہیں۔ مثلا انی لا اضیع عمل عامل سورۃ 3 آیت 195، اللہ کسی کام کرنے والے والی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ منکم من ذکر او انثیٰ سورۃ 3 آیت 195، چاہے کام کرنے والا مرد ہو یا عورت۔ بعضکم من بعض سورۃ 3 آیت 195، مرد اور عورت تو دونوں ایک ہی جنس کے 2 فرد ہیں جو آپس میں یکسو ہونے کے لیے ہیں۔ فالذین ہاجروا سورۃ 3 آیت 195، جن مرد و عورتوں نے ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ سورۃ 3 آیت 195، اور جن مرد و عورتوں کو اپنے گھروں سے نکالا گیا، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي سورۃ 3 آیت 195، اور جن مرد و عورتوں کو میرے راستے میں پوری طرح ستایا گیا، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا سورۃ 3 آیت 195، اور مردوں عورتوں کو لڑائیاں لڑنی پڑیں گی اور جانیں دینی اور لینی پڑیں گی۔ لا اکفرن عنہم سیئاتہم سورۃ 3 آیت 195، لہٰذا جو مرد و عورتیں اس پروگرام میں پورا اتریں گے تو ان کے حسن عمل کی بدولت ان کی چھوٹی موٹی ناہمواریوں کو اللہ مٹا دے گا۔ وَلَا أُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَارُ سورۃ 3 آیت 195، اور ان مرد و عورتوں کو زندگی کی شادابیاں عطا ہوں گی جن پر کبھی افسردگی اور یسمردگی نہیں چھائے گی۔ ثواباً من عند اللہ سورۃ 3 آیت 195، یہ نوازشات اور عطیات خدا کی طرف سے مرد و عورتوں کے اعمال کا بدلہ ہوں گے۔ واللہ عندہ حسن الثواب سورۃ 3 آیت 195، اور مرد و عورتوں کا بہترین بدلہ تو قوانین خداوندی کی روح سے ہی مل سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا قرآن مرد و عورت کو یکساں مرتبے پر رکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 196، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد۔ اس نظام کی مخالفت کرنے والے کافروں کی چہل پہل بستیوں میں ان کی گہمگہمی تمہاری نگاہوں کو فریب نہ دے دے۔ آیت نمبر 197، متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔
ان کی خوشگواری کی بس یہ حقیقت ہے کہ ان سے دنیاوی زندگی میں بس تھوڑی مدت ہی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اس کے بعد اخروی زندگی میں تباہی اور بربادی کا جہنم ہوگا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ متاع قلیل، سورۃ آیت نمبر 197 کے معنی ہے دنیاوی مال و دولت متاع تو ہے، لیکن وہ بہت کم وزن کی چیز ہے، قیمتی شے نہیں ہے۔ طبعی زندگی اور اس کی ضروریات کے مقابلے میں انسانی زندگی یعنی انسانی ذات بڑی قیمتی شے ہے، جس کے پاس صرف طبعی متاع ہے لیکن وہ انسانی زندگی کے متاع نہیں رکھتا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جو رہنے کے لیے بہت ہی بری جگہ ہے۔ آیت نمبر 198۔ لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار۔ کافروں کے برعکس جو لوگ خدا کے قانون ربوبیت کی نگہداشت کرتے ہوئے وحی کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں تو ان کے لیے خوشگواریوں کی سدا بہار جنتیں ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ خدا کے ہاں ان کی قدر و منزلت معزز مہمانوں جیسی ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ ابرار یعنی بلند کردار اور راست باز انسانوں کے لیے خدا کے ہاں جو کچھ بھی ہے وہ یکسر خیر ہی خیر ہے۔ نزلا من عند اللہ، خدا کے مہمان ہوں گے۔ ابرار وہ لوگ جن میں وسعتیں ہوں، جن کے قلب و نگاہ میں کشاد ہو، جو تنگ دائروں کو توڑ کر پوری انسانیت کو اپنی آغوش میں لے لینے والے ہوں۔ آیت نمبر 199۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب۔ اور بے شک اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو قوانین خداوندی کی صداقت پر ایمان رکھتے ہیں، جو کچھ ہم نے اے رسول تم پر نازل کیا القرآن، اس کی صداقت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو خدا کی طرف سے ان بنی اسرائیل پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، سابقہ کتب پر ایمان اور قوانین خداوندی کی خلاف ورزی کی پاداش سے محتاط رہتے ہیں۔ یہ اہل کتاب اللہ کے احکامات پر حقیر مفادات کو ترجیح نہیں دیتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے۔ بے شک خدا کا قانون مکافات انسان کے ہر عمل کا حساب بلا تاخیر کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 200۔ يا أيها الذين آمنوا اصبروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ تمہیں تاکید کرتا ہے کہ استقامت کے ساتھ اپنے دین پر ڈٹے رہو، ثابت قدم رہو اور آپس میں ایک دوسرے کی استقامت کا موجب بنو، اور مخالفین کے مقابلے کے لیے تیار رہو اور ایک دوسرے سے جڑ کر رہو۔ ہر قدم پر قانون خداوندی کی نگہداشت کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ زندگی میں کامیابی کا راز صبر، استقامت، سبقت اور ربط باہم میں پوشیدہ ہے۔ قرآن انفرادی زندگی سکھانے کے لیے نہیں آیا۔ نصب العین کی وحدت سے افراد مل کر ایک جماعت بنتے ہیں، اسے نظام کہا جاتا ہے۔ نظام کے اندر زندگی کو دین کی زندگی کہتے ہیں۔ اسی سے دنیا کے اندر جنت مرتب ہوتی ہے، اسی سے موت کے بعد کی زندگی ارتقائی مناظر طے کرتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ نظام خداوندی کے قیام میں پہلا مرحلہ تو یا ایھا الذین آمنوا اصبروا سورہ 3 آیت 200 ہے۔
کہ اے جماعت مومنین، زندگی میں تصادمات آئیں گے، ٹکراؤ آئیں گے، مقابلہ ہوگا، معانیات آئیں گے، تمہیں ثابت قدم رہنا ہوگا، استقامت سے کام لینا ہوگا۔ اصبروا کے معنی ہے خود بھی ثابت قدم رہو اور دوسروں کو بھی ثابت قدم رہنے کے لیے تربیت پہنچاؤ، دوسروں کے ثابت قدم رہنے کا ذریعہ بنو۔ اس سے پہلے کام اصبروا کے ساتھ جب دوسرا کام صابروا، سورۃ 3 آیت 200 آپ کریں گے تو پہلی پوزیشن سے سبقت لے جائیں گے۔ صابروا کے وزن کے اندر ہمیشہ سبقت بھی ہوتی ہے، یعنی خود کرو پھر دوسروں کے ایسا کرنے کا ذریعہ بھی بنو۔ تیسرا کام ہے رابطو، سورۃ 3 آیت 200 ربط باہم رکھو۔ یہ تیسرا کام پہلے دو کاموں کا نتیجہ ہے۔ اگر تیز رفتار ندی کو پار کرنا ہو تو اس کو اکیلا آدمی پار نہیں کر سکتا، اس کو پار کرنے کے لیے کئی افراد ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر ندی کو پار کرتے ہیں۔ ایسی حالت میں بڑے سے بڑا طوفان بھی ان کے قدموں کو نہیں اکھاڑ سکتا۔ یہ جو اس انداز سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے زندگی بسر کرنا ہے، اسے عربی زبان میں رابطو کہتے ہیں۔ باہمی ربط تو نازیزم، فاشزم اور ڈکٹیٹرشپ میں بھی ہوتا ہے، لیکن قرآن نے رابطو کا مقصد بتایا، واتقوا اللہ، سب مل کر قوانین خداوندی کی نگہداشت کرو تو تمہاری زندگی میں ثبات و استحکام و محکمیت آ جائے گی۔ کہا لعلکم تفلحون، سورۃ 3 آیت 200 تاکہ تم کامیاب زندگی بسر کرو، تمہاری کھیتیاں پھلے پھولیں، یعنی تمہارے قوانین کی نگہداشت کرنے میں ہمارا کچھ فائدہ نہیں ہے، سراسر خود تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ محمد اکبر دیکشت، بھاردواج۔